ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ قومی اسمبلی نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے خلاف جامع قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایوان میں پیش کی، جس پر تمام پارلیمانی پارٹیوں کے رہنماؤں کے دستخط موجود ہیں۔ قرارداد میں دہشت گردوں اور ان کے بیرونی سرپرستوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اور فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا گیا، جبکہ خواتین کو دہشت گردی کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنے کو اسلامی اور بلوچ اقدار کے منافی قرار دیا گیا۔ قرارداد میں دہشت گردی میں ملوث بیرونی قوتوں بالخصوص بھارت کے کردار کے خلاف سخت رد عمل کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایوان نے سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ قومی اتحاد و دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی عالمی سطح پر مذمت، بھارت اور فتنہ الہندوستان کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک نے واقعے پر گہرے دکھ اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی چارج ڈی افیئرز نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے۔ چین نے بھی دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ روس، برطانیہ اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کی، تو دوسری جانب بھارتی میڈیا اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر منظم پروپیگنڈا کی کوششیں بے نقاب ہو چکی ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق بھارت خطے میں بد امنی اور عدم استحکام کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی مسلسل پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارتی پراکسی نیٹ ورکس کا مقصد بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی فلاحی منصوبوں کو نقصان، جبکہ اسی حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، ہم انہیں بلوچ عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو عناصر ہمارے دشمن ہیں، یہ انہی کے ایجنٹ ہیں۔ دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پچھلی دہائیوں کے دوران بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے، جمہوری کلچر بلوچ قوم کا حق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنے وسائل پر مکمل طور پر بلوچوں کا حق ہے۔ اگر بلوچستان میں صرف چند لوگ وسائل سے مستفید ہو رہے ہیں تو وفاقی حکومت عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے، تاہم بلوچ عوام کی مدد سے اس پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دی۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، جبکہ کمانڈر ممدوف نے شہداء میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون، نیول ٹریننگ اور علاقائی بحری سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے جاری منصوبوں پر آذربائیجان نیوی کے سربراہ کو بریفنگ دی گئی اور دونوں قیادت نے نیول تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ یہ دورہ پاک آذربائیجان دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاکستان اور لیبیا کے درمیان مضبوط مذہبی اور تاریخی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جدید کاری، ملٹی ڈومین صلاحیتوں کی ترقی اور خود انحصاری جدت اور انسانی وسائل کی تربیت پر توجہ سے آگاہ کیا۔ انہوں نے لیبین فضائیہ کے ساتھ پیشہ ورانہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ جبکہ کراچی میں پاک بحریہ کی سی گارڈ مشق 26 بحیرہ عرب میں جاری ہے، جس میں جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر کے 53 اسٹیک ہولڈرز کے نمائندے شریک ہیں۔ مشق میں عملی منظرناموں کے تحت بندرگاہوں کا تحفظ، سمندر میں بحری جہازوں اور اہم تنصیبات کی حفاظت شامل ہے۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات سمگلنگ، سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور گوادر پورٹ کی سیکیورٹی کے لیے معمور ٹاسک فورس 88 کی تیاری اور عملی صلاحیتوں کی جانچ بھی کی جائے گی۔ مشق میں اینٹی نارکوٹکس
نارकोटिक्स फोर्स, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान कस्टम्स, सिंध और बलोचिस्तान पुलिस और सूबाई फिशरीज के महकमे भी हिस्सा में ई स्टैम्प पेपर्स निज़ाम ने रवायती स्टैम्प पेपर का रास्ता तब्दील कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने F8 स्टैम्प सेंटर का दौरा करके निज़ाम का जायजा लिया और शहरियों की आरा ली। ई स्टैम्प के जरिए लेन देन शफाफ, महफूज और आसान होगा और डिजिटल इस्लामाबाद विजन में अहम पेशरफ्त होगी। मज़ीद तफसील मोहम्मद अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने F8 मरकज में वाक़ ई स्टैम्प पेपर सेंटर्स का दौरा किया। इस मौके पर CDA के मेंबर एडमन तलत महमूद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी उनके हमरा थे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिवायती स्टैम्प पेपर्स की जगह ई स्टैम्प पेपर्स की इजरा के अमल का जायजा लिया। मुतल्लिक़ अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ई स्टैम्प पेपर्स का निज़ाम टेस्टिंग फेज के बाद कामयाबी के साथ नाफिज किया जा चुका है और ये निज़ाम वन लिंक के जरिए डिजिटल अदायगियों से मुकम्मल तौर पर मुंसलिक है। इस ज़िम्न में PLRA ने ICT इंतजामिया के साथ मिलकर ई स्टैम्प पेपर्स का डिजाइन और डिजिटल मैकेनिज्म तैयार किया है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने ई स्टैम्प पेपर्स निजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए शहरियों से फीडबैक भी हासिल किया और हिदायत की कि आरा की रोशनी में निजाम को मजीद सोहल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के डिजिटल इस्लामाबाद विजन के मुताबिक ई स्टैम्प पेपर्स का निजाम कैशलेस इकोनॉमी के फरोग, लेन देन में शफाफियत और फ्रॉड के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि ई गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुमलिकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान में मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब की आला सतही वफ्द की क़यादत मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के सीनियर एडवाइज़र निज़ारुल हरीरी ने की, जिनका इस्तकबाल वजारत सेहत और वजारत ख़ारजा के आला हुकाम ने किया। इजलास में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में वजारत सेहत के आला हुकाम, ड्रेप और कौमी इदारा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने वैक्सीन की मुकामी तैयारी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं और हुकूमत शहरियों को 13 अक़साम की वैक्सीन मुफ्त फराहम करती है। ताहम उन वैक्सीन की मुकामी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि 2031 के बाद बैनुल-अक़वामी इमदाद ख़त्म हो जाएगी और अगर मुकामी वैक्सीन तैयार ना हुई तो सालाना लागत $1.2 अरब तक पहुँच सकती है, जो मुल्क की मईशत पर बोझ डालेगी। वज़ीर सेहत ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ारत सेहत ने वैक्सीन की मुकामी तैयारी के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के इश्तराक से ये शोबा खित्ते के लिए मिसाल। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कंबोडिया के सरकारी दौरे पर हैं, जो पार्लिमानी सिफारतकारी और दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का मज़हर है। दौरे के आगाज़ पर उन्होंने कंबोडिया की सेनेट के सदर तेचो बिन सैन के साथ अहम मुलाकात की, जिसमें पार्लिमानी ताउन, सियासी और माशी रवाबित और तजारत, सरमायाकारी और इदारा जाती ताउन के नए इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने इंडिपेंडेंस मोनूमेंट का दौरा किया और कौमी हीरोज़ को फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। उन्होंने कंबोडिया की आज़ादी और कौमी जद्दोजहद को सराहा और अनजहानी फादर परयाह बोरम रत्नाकाउत के शाही मुजस्मे पर भी हाज़िरी दी। दौरे के दौरान सॉलिडेरिटी पैलेस में चेयर सेनेट के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया मुनाक़िद किया गया, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस दौरे से पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान पार्लिमानी, सियासी और अवामी रवाबित मज़ीद मुस्तहक। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सिटी बैंक के वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग हिकमत अमली, बैनुल-अक़वामी बॉन्ड मार्केट और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिटी बैंक के कंट्री ऑफिसर हबीब यूसुफ की क़यादत में वफ़द वज़ारत ख़जाना पहुंचा, जहां वज़ीर ख़जाना ने बैंक के साथ कर्जों की पायदारी, कीमत और टाइमिंग, सरमायाकारी के मौक़े और मालियाती मंसूबों पर गुफ्तगू की। मुलाकात में सवेरियन फंडिंग प्रोग्राम्स, मीडियम टर्म नोट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि सरमायाकारों की फ़ाल शमूलियत, तवील अलमुद्दती इदारा जाती सरमायाकारों से ताल्लुकात और हालिया मुस्बत पोर्टफोलियो इन्फ्लोजर्स पर भी बातचीत हुई है। दस्तावेजी फ्रेमवर्क, ट्रेड फाइनेंसिंग और हेजिंग ऑप्शंस के मुताबिक आइंदा इक़दामात पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने इस्लामाबाद में कौमी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात को APP की मजमूई कारकर्दगी, डिजिटल हिकमत अमली
اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ملاقات میں ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مؤثر بنانے، سوشل میڈیا آؤٹ ریچ بڑھانے اور علاقائی زبانوں میں خبروں کے فروغ پر زور دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے عالمی نیوز ایجنسیز سے معاہدوں سے بھرپور استفادہ، پاکستان کے مثبت تشخص کے فروغ اور قومی بیانی کے مؤثر ابلاغ کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے MD-APP محمد عاصم کی شفافیت اور کرپشن کے خلاف اقدامات کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا اور APP بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس جلد بلانے کی ہدایت۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے KMC کا خالی خزانہ بھر دیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی اور نون لیگ اس کے صلے میں تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے تو لے آئیں، ہم وزیر اعظم سے بات کر لیں گے۔ اگر شہباز شریف گھر نہیں جا رہے تو میئر کراچی بھی گھر نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ کمال بلدیاتی نظام کے بڑے حامی ہیں اور ہمیشہ اختیارات اور وسائل نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اصولوں پر دوہرا معیار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ جس دن میں آیا تھا KMC کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور میں اس سیاسی جماعت سے ہوں جن کو چور کہا جاتا ہے نا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یار اختیارات ہوئی ہیں، قانون ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہے، یہ پیسے کیسے اکٹھا کر لیے؟ کیوں؟ کیونکہ پیسوں کی چوری نہیں ہونے دیا۔ تو اگر اس کا صلہ جماعت اسلامی یہ کرنا چاہتی ہے، میرے نون لیگ کے دوست یہ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر شہباز صاحب سے بات کر لیں گے، نو پرابلم۔ کیا میئر گھر جا رہا ہے؟ چلیں اس کو اس طرح الٹا کر دیں، کیا وزیر اعظم گھر جا رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے میں بھی نہیں جاؤں گا صاحب۔ وزیر اعظم صاحب گل پلازہ کا سانحہ ہوا، آئے نہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہ نہیں آئے۔ غالباً خالد مقبول صدیقی صاحب بھی نہیں گئے۔ تو اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ کراچی میں شب برات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ SSP ساؤتھ محظور علی کا کہنا ہے کہ قبرستانوں اور محافل کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان ملک۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب برات جو ہے وہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی جانب سے احکامات کے بعد کراچی بھر میں کہ تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹریفک پولیس کو بھی احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت SSP ساؤتھ محظور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کراچی پولیس نے کیا کیا سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں اور ان کو کس طرح ہینڈل کریں گے۔ محظور صاحب بتائیے گا کہ کراچی پولیس نے کیا انتظامات کیے ہیں، ساؤتھ زون پولیس میں کیا کیا اقدامات کیے؟ جی، جس طرح شب برات پہ لوگ جو ہے کافی جگہ وزٹ کرتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، عبادت کے لیے جو مساجد جاتے ہیں، تو ہم نے تقریباً کوئی 150 کے قریب کی نفری جو ہے وہ سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان پر ہم نے ڈپلوائے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کو بہتر رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے ناکے بھی لگائے ہیں۔ تقریباً 22 ایسی جگہیں ہیں جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں، جو مسجدوں کے، مزارات کے اور جو ہے امام بارگاہوں کی سراؤنڈنگ میں ہیں، قبرستانوں کی سراؤنڈنگ میں ہے، ادھر ہم نے پکٹنگ بھی کی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہاں پہ محفوظ طریقے سے جو ہے اپنی عبادت بھی کر سکیں اور وزٹ بھی کر سکیں۔ جی بالکل، SSP ساؤتھ محظور علی کا کہنا ہے کہ ساؤتھ زون کے علاقے میں 22 مختلف مقامات پر جو ہے وہ پکٹنگز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کی بھی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس بھی الرٹ پر رہے گی، جو مساجد اور دیگر قبرستانوں کے جو روٹس ہیں ان کے جو اطراف میں ٹریفک اور روانی کو بحال رکھنے کے لیے وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ جی، ملک بھر میں آج شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس موقع پر مساجد میں خصوصی شب بیداری اور عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ تفصیلات ماہم خان کی اس رپورٹ میں۔ شب برات رحمت اور مغفرت کی رات، ملک بھر کی مساجد میں شب بیداری، دعائیں، عبادات اور بخشش کی امید۔ شب برات کے موقع پر ملک بھر کی مساجد میں رات بھر نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اہل خانہ اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گے۔ مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے، جبکہ ذکر الہی، تلاوت قرآن اور درود و سلام کی محافل بھی منعقد ہوں گی۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قبرستانوں اور اطراف کے علاقوں میں صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں شہری اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کریں گے۔ شب برات میں شب کا مطلب رات اور برات کا مطلب رہائی یا آزادی ہے۔ شب برات جہنم کی آگ سے چھٹکارے، گناہ
بخشوانے کی رات ہے۔ شب برات کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ الرحمتہ بھی کہا گیا ہے۔ شب برات کی یہ بابرکت رات عبادت، دعا اور بخشش کی امید کے ساتھ ایمان والوں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔ لفظ پاکستان کے خالق، معروف سیاسی مفکر اور قانون دان چودھری رحمت علی، جنہوں نے قول و فعل اور قلم کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا واضح نظریہ پیش کیا، آج ان کی 75ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں ماہم خان کی اس رپورٹ میں۔ لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی ایک نظریہ، ایک تحریر، جو بعد میں ایک آزاد مملکت بنا۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میدان آزادی میں قول، فعل اور قلم کے ذریعے اپنی آواز بلند کی اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1915 میں اجلاس بزم شبلی کے دوران چودھری رحمت علی نے پہلی بار بر صغیر کے شمالی علاقوں کو ایک مسلم ریاست میں تبدیل کرنے کی تجویز دی۔ بعد ازاں وہ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، جہاں کیمبرج یونیورسٹی سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ 1933 میں انگلستان کے شہر کیمبرج میں ان کا مشہور کتابچہ ابھی یا کبھی نہیں شائع ہوا، جس میں پہلی بار لفظ پاکستان سامنے آیا۔ یہی تصور بعد میں 14 اگست 1947 کو بر صغیر کے مسلمانوں کے خواب کی تعبیر بنا۔ چودھری رحمت علی 3 فروری 1951 کو پاکستان کے حقیقی خالق ہونے کے باوجود انگلستان میں انتقال کر گئے اور کیمبرج کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے، مگر تاریخ میں آج بھی لفظ پاکستان ان کی شناخت ہے۔ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔